بدبختوں کی وجہ سے 4 سدہ کے اندر زینب کا واقعہ پھر دہرایا گیا. 2.5 سال کی بچی ہے, درندے نے جسم کو بمبوڑا بھی, جسم کو کاٹا بھی, آخر میں ظلم و بربریت کر کے کینچیوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک ہمارے ملک کے اندر فحاشی اور عریانیت روکنے کا کوئی پیرنٹل کنٹرول سسٹم, کوئی بلاکنگ, کوئی سینسرشپ موجود نہیں. انٹرنیٹ کے اوپر پابندی کا مطالبہ کرو, یہی انٹلیکچوئل سامنے آ جاتے ہیں. یہ جی اب کیا بندہ, میں تو ان عورتوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, لیکن انصار عباسی کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹویٹیں کر رہی ہیں, ایون پروسٹیچیوشن کو بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ قابل مذمت نہیں ہے. یہ کیسی عورتیں ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہہ رہی ہے پروسٹیچیوشن کا جو پیشہ ہے یہ بھی سروسز ہے, اسینشل سروسز میں سے ہے, اس کو بھی کنڈیم اور اس کی بھی مذمت نہیں ہونی چاہیے. جس ملک کے اندر اس طرح کا مافیا ہو اور اس کے بدلے میں ہجان ہیزی ہو گئی, 4 سدہ میں واقعہ آپ کے سامنے ہو گیا نا, اور اس طرح کے متعدد ہوتے رہتے ہیں. اب پھر جب واقعہ ہو گیا, اب میں آپ دیندار مذہب پسند کیا کہیں گے؟ اس کو سزائے موت دو, اس کو چوک پہ لٹکاؤ, اس کو چوراہے کے اوپر پھانسی دو. یہی بدبخت عورتیں, یہی لبرل مافیا, یہی محبتی آنٹیاں کہیں گی نہیں جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. پہلے فحاشی اور عریانیت کو روکنے کے راستے میں رکاوٹ, اور جب نہیں رکی اس کے نتیجے میں ہجان ہیزی ہو گئی, ریپ ہو گئے, ریپ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ سزائے موت دو, پھر آپ کے سامنے رکاوٹ یہی آنٹیاں. یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جرائم عمرانی معاہدات کے اندر بھی, عمرانی معاہدات جو پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں, یا عمرانیات کا علم معاشرے کو جاننے والے موجود ہیں, کن 2 بنیادوں کے اوپر جرم نہیں ہوتے؟ ایک جرائم کا خوف ہو کہ سزا ملے گی, سزاؤں کا خوف, جرمانوں کا خوف جرائم کو روکتا ہے. نمبر 1 بات, ہر عمرانی معاہدہ, نہ بھی کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو, عام عقلی اور منطقی بات ہے, صرف 2 طریقے ہیں جرائم سے رکنے کے. ایک, ہر جرم کی سزا رکھی جائے اور سنگین سزا رکھی جائے, اور دوسری تربیت ایسی ہو, اللہ کا خوف ایسا ہو, کسی ایسی قوت کا ڈر ہو دل کے اندر کہ انسان اس کے خوف کی وجہ سے کوئی غلط عمل کرے نا. تربیت کرنے کی کوشش آپ کرو, فحاشی روکو, گندی سائٹس بلاک کرو, یہ تمام کے تمام اشتہارات بند کرو, یہ تربیت بھی یہ نہیں کرنے دیں گے. اور جب جرم لاگو کرنے کی, سزائیں لاگو کرنے کی جرم کے بعد باری آئے گی کہ اس طرح جرم رک سکتے ہیں, جرم کس طرح رک سکتے ہیں, 2 چیزوں کی وجہ, یہ بات سمجھ کے جائیں. نمبر 1 تربیت, وہ بھی یہ کرنے نہیں دیتے. نمبر 2 سزائیں, وہ بھی یہ دینے نہیں دیتے. یہ معاشرے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیے؟ اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں. افسوس, بے شمار سخن ہائے گفتنی, خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی. جائیے قصور کا واقعہ اٹھا لیجئے. 10 سالہ بچی کے ساتھ ایک بندے نے زیادتی کی کوشش کی, اٹمپٹ کی. کل جج نے اس کی ضمانت لینے کی کوشش کی اور اس کو ضمانت دے دی. اس کا چچا کون ہے؟ ٹیچر ہے, یاسین ڈوگر ٹیچر ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری بھتیجی کے ساتھ اس بندے نے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, زیادتی کی کوشش کر رہا تھا, بچی نے شور بچایا, آج جج اس کی ضمانت لے رہا ہے. اس نے پستول نکالا, اس مجرم کو وہیں پہ جاں بحق کر دیا. میرے بھائیوں یہاں پہ رکیے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قانون ہاتھ میں لینے کے ہم حامی نہیں ہیں, لیکن جائیے سوشل میڈیا کی دنیا کے اوپر یہ خبر آئی, نیچے ہزاروں کمنٹس موجود ہیں, لاکھوں, بلکہ اگر شیئر ملا کے دیکھیں ایک کمنٹ دکھا دیں جس نے نہ کہا ہو. ہر بندہ کہہ رہا ہے اس نے بڑا اچھا کیا ہے, اس نے بڑا اچھا کیا ہے. کئی کمنٹس ایسے آئے سینئر لوگوں کے, جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا, کمنٹس سینئر تجزیہ کاروں کے. انہوں نے, کئیوں نے یہ لکھ دیا ایک گولی جج کو بھی مارنی چاہیے تھی. بتائیے یہ لا قانونیت, یہ قانون کا جنازہ ہے, یہ اس کی لاش نہیں ہے, یہ تیرے اور میرے انصاف کا جنازہ ہے. لوگوں کا قانون کے اوپر یہ اعتماد ہے. سن لیجئے, یہ اعتماد ہے. اللہ کی قسم قانون ہاتھ میں لینا یہ اسلام میں جائز نہیں, شریعت میں جائز نہیں ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی ذاتی تحقیق ہوتی ہے. اگر آپ کو اور مجھے ہر ایک کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے, ہمیں پتہ لگے فلاں قاتل ہم نے مار دیا, یہ تو معاشرہ چل نہیں سکتا. لیکن معاشرہ اس طرح بھی نہیں چل سکتا کہ بچی کا ریپ کرنے والا ملزم عدالت میں پیش ہو. تو قانون یہ کہ قانون اندھا ہوتا ہے, اور قانون تو اندھا ہوتا ہے, جج اندھا نہیں ہوتا. تو ان کی, میں یہ بھی کہتا ہوں, تو ان کی ضمانتیں لیتا. ہو سکتا ہے جج بیچارہ مجبور ہو اس کو اس طرح قانون کے اندر رکھ کے صحیح اس کی تفتیش نہ ہوئی ہو. کئی کیسز میں ہم نے دیکھا جج بھی مجبور ہوتے ہیں, صحیح تفتیش نہیں ہوئی ہوتی, لیکن جج اندھے نہیں ہوتے. خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرو, آؤ اس شریعت کی طرف آ جاؤ. ہر نظام ازما لیا, بھٹو ازم ازما لیا, ایوب ازم ازما لیا, نواز شریف ازم ازما لیا, زرداری ازم ازما لیا, یہ خان ازم ازما لیا. آ جاؤ, وہی دیری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. ساکی اللہ کی قسم وہی علاج ہے, اسلام ہی علاج ہے. اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, چند لوگ سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم صدق کے دل سے دعویٰ کرتا ہوں, جائیے صرف جرائم کے ہاتھ میں کی تو آپ کے سامنے بے شمار دفعہ مثالیں رکھی ہے کہ جرائم اسلامی سزاؤں سے ختم ہو جائیں گے. ان کو تکلیف ہی یہ ہے. لیکن یہ بھی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, ہم جیسے دین کے طلبہ ہر مسلک میں سے اگر یہ دو دو تین تین بھی لے لینا تو پاکستان کے جو معاشی نظام کے اندر سکم ہے اور پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے, جو قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم یہ ساری مشکلات بھی اس معاشی نظام کی حل ہوں گی تو دین اسلام سے حل ہوں گی, دین شریعت سے حل ہوں گی. اور اسی دین شریعت کے لیے جد و جہد کرنے والے وہ ہماری آنکھوں کے تارے بھی ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن بھی ہے. اقامت دین کی جب جد و جہد کی جائے گی, کفار کے دلوں کے اوپر یہ کھٹکے گا. اسی کا ایک عظیم سپاہی گزشتہ ہفتے عبد الغفار عزیز دنیا سے چلے گئے. ایک عزیز انسان تھا, ہر ایک کو عزیز تر تھا, جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے, ساری زندگی اقامت دین کی جد و جہد کی. کینسر میں فوت ہوئے, ہم ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جو بندہ بھی چاہے جس مرضی جماعت کے ساتھ ہو, دینی منہج کا ہو, اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا ہو, اقامت دین کی جد و جہد کرنے والا ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو سلوٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں, یہ اکیلا تمہارا نقصان نہیں ہے, یہ اسلام پسندوں کا نقصان ہے. اتنی عظیم شخصیت, اور اس کی شخصیت کا میں آپ کو ایک پہلو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ صرف وہ عربی دان تھے, ٹرانسلیٹر تھے, اقامت دین کی جد و جہد کرتے تھے. اللہ کی قسم وہ بہت بڑا مبلغ بھی تھا, لیکن جماعت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی, حالانکہ وہ تبلیغ کے میدان کے اندر بھی اپنا لوہا منوا سکتا تھا, لیکن جماعت کے امیر کی تابع داری کرتے ہوئے جو ڈیوٹی لگی صرف وہی اس نے نبھائی. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا, اور ہمارے یو ای ٹی کے اندر سلمان بھائی ہیں, عبد الرحمان بھائی, حاجی مان اللہ صاحب, ان کے جو انکل کا انتقال ہو گیا, ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سعد و کی میں جو ہمارے دوست ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب, ان کا جوان سال بیٹا انعام الرحمان فوت ہو گیا. میں تو ان کا جنازہ صبح 9 بجے پڑھ کے آؤں, لیکن ہماری مسجد کے اکثر نمازی ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے, تو ان تینوں احباب کا غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کیا جائے گا. ایک اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں, الحمدللہ آپ کے سامنے اس مراکز کے مختلف پروجیکٹس ہیں. دوست احباب کے تعاون سے کھانا بھی روزانہ 500 کے قریب افراد کھاتے ہیں. غسل اور کفن کا فری انتظام دوستوں کے تعاون سے جاری ہے. اس کے بعد نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کے تحت سکول کا سسٹم بھی لانچ کر دیا گیا ہے. مدرسے کا سسٹم حفظ کا پہلے آپ کے سامنے چل رہا ہے. اسی کی ایک شاخ ایکسل اکیڈمی بھی ہے. ہمارے اگرچہ دوست ہیں لیکن ویژن میں, نظریے میں, مشن میں ہمارے ہم آہنگ ہے. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو جو آپ سے لے رہے ہیں تربیت کر کے انسان کا بچہ بنا کے چھوڑیں گے. آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ دیگر عصری اداروں میں جس طرح بچے پڑھیں ان سے بہتر یہاں پہ پڑھیں گے, اس سے بہتر مینر سیکھیں گے, اس سے بہتر ایٹیکیٹ سیکھیں گے. ان اداروں کے اندر بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیں. اور دوسرا, یہ جو 6 منزلہ ایجوکیشنل کمپلیکس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے, آپ احباب کے تعاون کے بغیر نہ پہلے پروجیکٹس چلتے ہیں نہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.